السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بندہ کہاں بیان کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے، تالا لگا ہوتا تو چابی کے بغیر تالا خود بخود کھل جایا کرتا تھا۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھو لیتے اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آ کر جب کچھ عنایت فرماتے تو اس سے مہینہ بھر خوشبو آتی رہتی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رومال تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ خشک فرمایا کرتے تھے۔ جب اسے دھونا چاہتا تو آگ میں ڈال کر صاف ستھرا نکال لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھو لیتے اسے آگ نہیں جلاتی تھی۔ جس لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب تن فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی برکت سے وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 40 قمیضیں اور 27 چادریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ تقسیم فرما دی تھیں جو زندگی بھر ان کے پاس رہیں اور صحیح سالم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے، تناول فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے تو کھانا جیسے پہلے تھا اسی طرح پڑا ہوتا، اس میں گویا کسی طرح کی کمی تک نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے کھانے کی بو آئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا کھایا ہے اور کہاں سے کھایا ہے؟ فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں شام کو بھوکا سوتا ہوں اور صبح سویرے میرا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اللہ ہی رات کو کھلا دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت فرماتے تو زمین شق ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز کو چھپا لیتی تھی، پھر اس جگہ سے لطیف خوشبو آنے لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی صاف ستھرے تھے اور علائش کا نام و نشان تک نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھتے تو وضو نہ فرماتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنے کی طرح تھا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا، سارا دن اس کے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ جس بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے، وہ اس خوشبو کی نسبت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے سے اس میں پیدا ہو جاتی تھی، اس خوشبو کی نسبت سے پہچانا جاتا تھا۔ جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے، خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ جتنا لمبا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوتاہ نظر آتا۔ بت کدے میں جاتے تو بت سرنگوں ہو جایا کرتے تھے۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پتھر لایا۔ اس نے کہا، یہ پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھروں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے پتھر پکڑا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے پتھر شمع کی مانند روشن ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ یہودی ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔